بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک سوال ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے میں اللہ کے ان احکامات کو پورا کروں، ان چاہتوں کو پورا کروں جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے چاہنے کی وہ ہے توحید۔ اس لیے قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، جسے چاہیں گے معاف کریں گے۔ سب سے پہلا مطالبہ اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہر مسلمان وہ توحید میں خالص ہو، اللہ کو ایک بھی جانے، رب بھی جانے، الہ بھی جانے، اور اللہ رب العزت پالنہار ہے اس کا یقین ہو، اور اللہ رب العزت کل قیامت میں ہمارا حساب لیں گے اس کا بھی یقین ہو۔ دوسرا مطالبہ اللہ رب العزت کا کہ رسالت کا اقرار ہو، آپ علیہ السلام نبی برحق ہیں، آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر اللہ رب العزت سے محبت ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کو رسول مانو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دو۔ یہ دوسرا مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تیسرا مطالبہ، تیسری چاہت اللہ کی طرف سے نماز ہے۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ نماز اپنے وقت پہ ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ نماز کا مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ چوتھا مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسے تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے، تو جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو موجود ہے تو اس پہ روزہ فرض۔ پانچواں مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اپنی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم۔ زکوٰۃ کا مطالبہ اللہ کی طرف سے، جو صاحب مال ہیں اور ان کے اوپر شرائط گزر چکے ہیں تو وہ مال کی زکوٰۃ نکالیں، یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ حج کریں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کا مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اس کے علاوہ اپنی پوری زندگی کو صحیح ترتیب پہ لائیں، عبادات صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، معاشرت صحیح ہو، اخلاقیات کی لائن سے وہ مسلمان صحیح ہو۔ یہ سارے مطالبے اللہ رب العزت کی طرف سے، ساری چاہتیں ہر مسلمان کو یعنی اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری زندگی صحیح ہو۔ اس کے لیے ہر دن ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں اس پہ کتنا عمل کر رہا ہوں، کتنی زندگی میری اس پہ گزر رہی ہے، اللہ کی چاہت پہ گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پہ گزر رہی ہے۔ ہر دن سوچیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں، جو کمی ہے اس کو دور کریں اور جو اچھائی ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔